الرحمن الرحیم ماہ سفر اسلامی نقطہ نظر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم و معزز حاضرین و سامعین، اسلام دین حق و صداقت ہے جس نے عقیدہ توحید و رسالت کے انوار سے کائنات کو روشن و منور کیا اور ہر قسم کی باطل رسومات اور مشرکانہ تہمات کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت کی فرسودہ رسومات و مشرکانہ تہمات میں یہ بات بھی تھی کہ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور اس سے بدشگونی لیتے تھے۔ اس دور میں لوگوں کا یقین تھا کہ اس ماہ کی آمد کی وجہ سے وہ مصائب و بلیات میں گر جاتے ہیں اور معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس ماہ کے سبب وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اس ماہ میں نحوست ہوتی ہے۔ کوئی بڑا کام یا کسی نئی مہم کا آغاز اس ماہ میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے باطل عقیدوں کو وہ اپنے دل میں جگہ دیتے تھے۔ اسلام نے ان تمام باطل تصورات کو ختم کر دیا۔ ایمان و عقیدہ کی نعمت لازوال کے ذریعے یہ درس دیا کہ مصائب و آلام کا تعلق کسی ماہ و سال سے نہیں ہے، بلکہ وہ نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان و آزمائش اور گناہ گاروں کے حق میں اس کی بد عملیوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنون کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے اس بد عملی کے سبب پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ بہت سی نافرمانیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 30۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندہ کو اڑا کر پھال لیا کرتے تھے۔ اگر پرندہ سیدھی جانب پرواز کرتا تو فال نیک لیا کرتے، اور اگر راست اوپر یا نیچے کی جانب اڑتا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ہوگا تو ضرور، لیکن اس میں تاخیر ہوگی، اور اگر پرندہ بائیں جانب پرواز کر گیا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے کہ ہمارا کام نہیں بن پائے گا۔ عقاب پرندہ کو دیکھ لیتے تو فکر مند ہو جاتے اور برے انجام سے اس کو شگون لیتے، کیونکہ اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ اگر غراب یعنی کوے کو دیکھتے تو اس سے تکالیف سفر اور غربت و اجنبیت کا پھال لیتے، اور ہدہد پرندہ کو دیکھتے تو ہدایت و درست روی سے اسے تعبیر کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی عقائد باطلہ کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا عدوی ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی جائز نہیں، الو اور سفر کے مہینے میں نحوست نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب الجزام۔
حدیث نمبر 5380۔ خیر و شر اور تقدیر الہی، حقیقت میں خیر و بلائی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چین و سکون بخشنے کا اسی کو اختیار ہے، اور ہر طرح کی کامیابی عطا کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ وہی راحت بخشتا ہے، وہی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں کو آزمایا کرتا ہے، کبھی نعمتوں سے سرفراز کر کے آزماتا ہے، کبھی مشقت و تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے مولا کے فضل و کرم سے اس کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور کون دوری اختیار کر لیتا ہے۔ پروردگار عالم یہ واضح کرتا ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے لگتا ہے یا اس کی بارگاہ سے کنارہ کشی اختیار کر جاتا ہے، آزمائش پر صبر کرتا ہے یا مایوس ہو کر راہ حق سے دوری اختیار کر جاتا ہے، کتاب و سنت کے روشن راستوں پر گامزن رہتا ہے یا نافرمانی کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔